تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ خالق کائنات نے جہاں اس کے لیے کھانے پینے اور پہننے کا بندوبست کیا، وہاں اس کی سب سے بڑی ضرورت دین زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بھی اسے سکھایا۔ چنانچہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے جو اپنی اولاد کو اللہ کا دیا ہوا دین سکھانے پر مامور تھے۔ لیکن اولاد آدم نے ایک دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس دین میں تحریف کی اور خدائے واحد کی عبادت کے بجائے بہت سے اللہ گھڑ لیے جن کی پوجا کی جانے لگی۔ در حقیقت وہ اپنی خواہشات کے بندے بن کر رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھٹکے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف علاقوں مختلف نسلوں کے لیے انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 6 صدیاں بعد پورا ارض ظلم و جور سے بھر گیا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے روز قیامت تک دین حق لے کر آئے۔ ان کی بعثت سے پہلے کے دور کو بجا طور پر دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں، 6 صدی عیسوی میں دنیا کے بڑے مذاہب، قدیم مذہبی صحیفے اور ان کے احکام و قوانین جنہوں نے مذہب، اخلاق اور علم کے میدان میں مختلف موقعوں پر اپنا مخصوص کردار ادا کیا تھا، بچوں کا کھیل بن چکے تھے اور تحریف کے علم برداروں، منافقوں اور ناخدا ترس و بے ضمیر مذہبی رہنماؤں کی ذاتی اغراض کا نشانہ اور حوادث زمانہ کا اس طرح شکار ہو چکے تھے کہ ان کی اصل شکل و صورت کا پہچاننا مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ اگر ان مذاہب کے اولین بانیوں، علم بردار اور ان کے انبیاء کرام دوبارہ واپس آ کر اس حالت کو دیکھتے تو ان مذاہب کو خود نہ پہچان سکتے اور ان کا انتساب اپنی طرف کرنے پر ہرگز تیار نہ ہوتے۔ بے خدا سیاست کی وجہ سے دنیا کے سیاسی حالات بھی دگرگوں تھے۔ اس وقت روم اور ایران۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک انسان ایک ہی امت تھے، پھر اختلافات رونما ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو ان کو راست روی پر بشارت دیتے اور فج روی کے نتائج سے ڈراتے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے، اور اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں سپر پاور تھیں، ان پر ایک نظر ڈالنے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس دور میں ظلمتوں کے سائے کتنے محیط تھے۔ ان حکومتوں کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ قسطنطنیہ کی بازنطینی حکومت۔ بازنطینی حکومت ایک مطلق العنان شہنشاہیت تھی جس کے گرد تربیت یافتہ نوکرشاہی نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ قیصر کلی اختیارات کا مالک تھا، وہ چاہتا تو چشم و زن میں کسی شخص کی گردن تن سے جدا کر دیتا۔ اس کی ناراضگی کے نتیجے کے طور پر بہت سے لوگ زندہ آگ میں جلا دیے جاتے یا ان کے اعضاء کٹوا کر انہیں قتل کر دیا جاتا۔ بعین ہمہ وہ اس چیز کا مدعی تھا کہ وہ خدا کی طرف سے حکمران ہے اور اس کی رعایا اس کے سامنے سجدہ کرتی۔ اس کے ان تمام اختیارات کو کلیسا کی طرف سے سند جواز حاصل تھی۔ بازنطینی حکومت کی تاریخ انتشار اور خانہ جنگی کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ 1000 سال کے عرصے میں اس ریاست میں 65 مرتبہ انقلاب آیا اور کم و بیش 60 بادشاہ مقتول ہوئے اور 3 نے خودکشی کر کے جان دی۔ مضبوط آمریت کے نیچے کچلے ہوئے عوام کسی بھی سیاسی طول ازمہ کے ساتھ مل کر بغاوت کر دیتے تھے اور بسا اوقات یہ بغاوت کامیاب ہو جاتی۔ تاہم ان انقلابات سے حکومت کی روایات اور سسٹم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، صرف خاندان حکومت بدل جاتے تھے۔
قسطنطنیہ میں شہنشاہیت اور کلیسا کی ملی بھگت قائم تھی۔ اہل کلیسا بادشاہی اختیارات کو مذہبی سلط دیتے تھے اور اس کے عوض بادشاہ نے انہیں وسیع اختیارات دے رکھے تھے۔ وہ عوام سے ٹیکس وصول کرتے تھے اور بڑی بڑی مذہبی جائیدادیں بنا رہے تھے۔ عوام جاہل اور توہم پرست تھے اور اہل کلیسا ان کی کمزوریوں کو دور کرنے کے بجائے ان سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تعویذ ٹوٹکوں کا وسیع کاروبار پادریوں کے ہاتھ میں تھا۔ چڑھاووں کی آمدنی اس کے علاوہ تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جب قیصر ہرقل کو خسرو پرویز شاہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پیش آئی تو اس نے کلیسا سے قرض کی درخواست کی اور قسطنطنیہ کے لاٹ پادری نے سود پر یہ قرض دے دیا، جس سے فوجی بھرتی کر کے قیصر نے کسریٰ کا مقابلہ کیا۔ بیزنطینی دور میں عوام اور خواص کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ قیصر کو اتنا بلند خیال کیا جاتا تھا کہ عام آدمی اس کی زیارت تک نہ کر سکتا تھا۔ شاہی افسران اور کلیسا کے پادری اونچے طبقے میں شمار ہوتے تھے اور عوام کے حقوق ان کے ہاتھوں بری طرح پامال ہو رہے تھے۔ ان پر ہر طرح کے ٹیکس لگائے جاتے تھے اور قیصر کا معمولی سا عتاب یا اس کے درباریوں کی ناراضگی ان کی جان لینے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ خود عوام توہم پرست تھی اور تعویذ ٹوٹکوں اور بھوت پریت میں ایمان رکھتے تھے۔ مذہبی طبقہ ان کی ان کمزوریوں سے خوب ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ قسطنطنیہ میں گروہ بندیاں بھی موجود تھیں۔ قیصر جسٹینین تک کے عہد میں بلیو اور گرین کے درمیان تصادم رہتا اور اسے سختی سے اس سرکشی کو ختم کرنا پڑا۔ قیصر جسٹینین تک کے عہد میں بلیو اور گرین کے درمیان تصادم ہوتا رہتا تھا اور اسے سختی سے اس سرکشی کو ختم کرنا پڑا۔ عورت کو معاشرے میں کھلونے کی حیثیت حاصل تھی۔ جب بادشاہ شادی کرنا چاہتا تو ملک کی تمام خوبصورت عورتیں اس کے سامنے پیش ہوتی اور وہ جس سے چاہتا شادی کر لیتا۔ دولت کی فراوانی اور نوکرشاہی کے وسیع اختیارات کی وجہ سے اوپر کے طبقہ میں عیاشی بہت زیادہ تھی اور بیچاری عورت کو ہر جگہ دل بہلانا پڑتا تھا۔ تاہم بعض خواتین نے اپنے غیر معمولی اثر و رسوخ کی وجہ سے بلند مقام بھی حاصل کیا۔ مثلاً جسٹینین کی ملکہ تھیوڈورا بہت ہی با اثر تھی اور قیصر بالعموم اس کے مشوروں کو مان لیتا تھا۔ ایران کی ساسانی حکومت۔ اس دور کی دوسری بڑی طاقت ایران کی ساسانی حکومت تھی، جس کا بانی اردشیر تھا اور اس خاندان کے مشہور بادشاہ شاپور اول، شاپور ثانی، بہرام گور، نوشیروان 531 تا 579 اور خسرو پرویز 581 تا 527 تک تھی۔ اس حکومت کی بیزنطینی حکومت سے مسلسل لڑائی رہی تھی۔ ساسانی بادشاہ اپنے آپ کو عوام سے بہت بلند خیال کرتے تھے اور اہل مذہب کی طرف سے ان کی حکومت کو جو جواز دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دنیا میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے تھے۔ بعض اوقات وہ دعوی خدائی تک جا پہنچتے تھے۔ مثلاً خسرو پرویز نے جب قیصر ہرقل کو شکست دی اور اس نے صلح کی درخواست کی تو خسرو نے جواب میں لکھا، سب خداؤں سے بڑے خدا، تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کمینے اور بے شعور بندے ہرقل کے نام۔ تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ ساسانی شہنشاہ کسریٰ کہلاتے تھے اور عوام سے بہت کم نہیں تھے۔ صرف چند مقدس دنوں میں وہ عوام کی شکایات سنتے تھے، لیکن اس کے لیے بھی یہ طریقہ مقرر تھا کہ سائل بادشاہ کے سامنے جاتے ہی سجدہ ریز ہو جاتا تھا اور اس وقت تک سر نہ اٹھاتا تھا جب تک بادشاہ خود اسے ایسا کرنے کا حکم نہ دے۔ سر اٹھانے کے بعد وہ شہنشاہ کی تعریف کے پل باندھتا اور پھر بادشاہ سے اجازت ملنے پر اپنی عرض نہایت عاجزی سے پیش کرتا۔ شاہی دربار میں بادشاہ کا تخت پردے میں ہوتا تھا۔ اس کے اوپر سونے چاندی کا بنا ہوا بہت بڑا تاج زنجیر کے ذریعے چھت سے لٹک رہا ہوتا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھ کر تاج پہن لیتا تو پردہ اٹھایا جاتا۔ تاج اتنا وزنی تھا کہ اگر اسے چھت سے باندھ کر نہ رکھا جاتا
تو بادشاہ کے لیے اس کا بوجھ ناقابل برداشت ہوتا۔ اس میں اتنے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے کہ ان کی چمک سے لوگوں کی آنکھیں چندھیا جاتی تھی۔ یہ سب ٹھاک عوام کو مرعوب کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود بادشاہ کو ہر وقت جان کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کے سونے کے لیے کم و بیش 40 کمروں میں بستر لگائے جاتے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ کس بستر پر سوئے گا۔ جب بادشاہ شکار پر جاتا تو ہزاروں ملازمین اور محافظ دائیں بائیں ہوتے اور بادشاہ کو اس طرح گھیر لیا جاتا کہ باہر سے کوئی شخص حملہ نہ کر سکے۔ ایران کی شہنشاہیت بھی بازنطینی حکومت کی طرح نوکرشاہی اور مذہبی پیشواؤں کے بل بوتے پر چلتی تھی۔ آتش پرستی کے محافظ شہنشاہ کو اس مذہب کے پیشواؤں کی حمایت حاصل ہونا لازمی تھا۔ ملازمین اور وزراء کے لیے عوام سے معاملہ کیا جاتا تھا، اس لیے اعلیٰ سرکاری ملازمین کا طبقہ بہت اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ تاریخ میں جب بھی حکمرانوں نے عوام کی خود نگہداشت کرنے کی بجائے انہیں درمیانی واسطوں کے ذریعے دبایا ہے، عوام کی زبوں حالی کی انتہا نہیں رہی۔ چنانچہ اہل ایران بھی شہنشاہیت، نوکرشاہی اور مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں بری طرح تنگ تھے اور انتہائی مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ نوشیروان کی سبط عدل کو اسی لیے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے کہ ایران میں صدیوں سے عدل و انصاف کا تصور ہی ناپید تھا اور اس نے ساسانی ہونے کے باوجود اس کو قائم کر کے دکھایا۔ ایران کی معاشرت کے دو پہلو خاص طور پر نمایاں ہیں: عوام اور خواص کے بعد توہم پرستی، آمریت، نوکرشاہی اور مذہبی اجارہ داری کی ملی بھگت نے عوام کو بہت ہی پست معیار پر پہنچا دیا تھا، اور چوری، ڈاکہ یا اسی طرح کی کسی حادثے کی صورت میں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا تھا۔ بائیں ہمہ عیش و عشرت میں غرق شہنشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا مذہباً گناہ تھا۔ توہم پرستی کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ خود بھی نجومیوں کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاتے تھے اور عوام بھی تبیز ٹوٹکوں پر انحصار رکھتے تھے۔ بادشاہ کے خاص مشیروں میں نجومی، ہیجڑے اور شعراء شامل تھے۔ صرف عقل مند قسم کے بادشاہوں نے دانا وزراء کی خدمات حاصل کی۔ ساسانیوں کے مذہب کے بارے میں مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کے لیے لازم تھا کہ وہ دن میں 4 بار سورج کی پوجا کریں، چاند کی، آگ کی اور پانی کی پوجا اس کے علاوہ تھی۔ ان کو یہ بھی حکم تھا کہ آگ کسی وقت بجھنے نہ پائے اور آگ اور پانی ایک دوسرے سے نہ ملیں، دھات کو زنگ نہ لگے، اس لیے کہ معدنیات بھی ان کی نظر میں مقدس تھی۔ اہل ایران آگ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد نے ایک مرتبہ سورج کی قسم کھاتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا کہ میں سورج کی قسم کھاتا ہوں جو سب سے بڑا معبود ہے۔ اہل ایران 2 خداؤں کے قائل تھے: ایک روشنی یا خیر کا خدا جس کو وہ آہور مزدا یا یزداں کہتے تھے، دوسرا ظلمت یا شر کا خدا جس کا نام انہوں نے ہرمن تجویز کیا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان دونوں خداؤں میں باہمی کشمکش اور طاقت آزمائی برابر جاری ہے۔ اس دور کی متمدن اقوام پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کل ہمارا اگلا موضوع ہوگا جزیرہ نما عرب کے مذہبی، سماجی اور سیاسی حالات کا تجزیہ، کیونکہ یہی وہ سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کی بعثت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔